اعجاز، آپ کے والد ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ ان کی فیملی سے کوئی بھی سیاست میں آئے، مگر والد کی وفات کے بعد آپ نے پارلیمانی سیاست کا آغاز اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے کیا۔ آپ کیوں کر اپنے والد کی خواہش کے برعکس اس کام پر مجبور ہوئے؟ 1988 میں جب یہ حادثہ ہوا نا، اس حادثے کے بعد 19 تاریخ تک حالات جو تھے، 19 اگست تک 17 کو حادثہ ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے تھے اور ایسے آ کے ڈھونڈتے تھے، کوئی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہے، کہ کوئی بچہ کسی کو جانتے ہی نہیں تھے وہ، کیونکہ ہم اتنی اس میں تھے کہ سوائے ذہن کے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انوار کون ہے اور اعجاز کون ہے اور قرۃ العین کون ہے اور ربینہ کون، کسی کو نہیں معلوم۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہمارا بھی یہ خیال نہیں تھا، ہم نے کہا لوگ آ رہے ہیں جو کہ افسوس کرنے کے لیے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا نا، تو اس کو پہلے وہاں سے ہیلی کاپٹر میں رکھ کے، اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کو لے کر گئے ایوان صدر میں، وہاں سے اسے رکھا گیا ایمبولینس کے اندر، یعنی ایوان صدر اور فیصل مسجد، یعنی وہ شارع دستور ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی جینا ایونیو ہے، لے جانا شروع کیا پیدل فیصل مسجد کی طرف۔ تو لوگ ہی لوگ تھے وہاں پہ، یعنی اس قدر، اور کتبے لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ ایک شخص پورے پر شہر کو ویران کر گیا، اس قسم کے۔ تو آپ یقین کریں کہ ایک اسپونٹینیس جو ہے نا رسپانس، کہ میں ان کے کافن کے ساتھ چل رہا تھا، وہ تصویر بھی ہے اس کے اندر، تو میں ان کو ایسے کر کے نا تھپکی دی یار، کہ ویل ڈن جس کو کہتے ہیں نا۔ وہ خیر جنازہ ختم ہو گیا، ہم لوگ آرمی ہاؤس میں آ گئے، 88 کے الیکشن ہونے پھر اناؤنس ہو گئے۔ 88 کے الیکشن میں بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یار تم سیاست کے اندر آؤ، لیکن ہمارا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ ہم 24 کانسٹیچوئنسیز میں گئے، لوگ پکڑ پکڑ کر ہمیں لے کر جاتے تھے، سیالکوٹ، سرگودا، بھاول نگر۔ فیصلہ کب کیا آپ نے؟ میں یہ کہتا ہوں، فیصلہ ایسے ہوا کہ ہمارے کو کاؤنسلر تھے پنڈی کے نا، تو ہم آرمی ہاؤس چھوڑ کر ہمیں جانا پڑ گیا چوری شجاعت کے گھر میں، آپ کو معلوم ہے وہ آئے جی کہ ہم نے تو ابھی آگے الیکشن آنے والے تھے پھر 90 کے، کہ اس سے واسی تو ہم نے اتھوں لڑوانا ہے پنڈی کی کانسٹیچوئنسی سے، جو کہ لڑکانا تھا پیپلز پارٹی کا۔ ایک انٹرویو میں آپ نے کہا کہ نواز شریف نے 2-3 مرتبہ میرا اعتماد توڑا، اب ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ کیا بتائیں گے کون سے واقعات آپ اور نواز شریف کے درمیان اختلافات کی وجہ بنے، جن کی بنا پر آپ 1999 میں نواز شریف سے علیحدہ ہو گئے؟ دیکھیں، پہلے دن سے ایک اعتماد کا فقدان تھا۔ کیا وہ کہاں سے ہوا؟ وہ وہاں سے ہوا کہ جہاں سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ ذرا تھوڑی مشہوری ان کی زیادہ ہو رہی کمپنی کی، تو ان کو تھوڑا سا ٹھپا جائے۔ اب ٹھپنے کا طریقہ کیا ہے ایسے، مطلب یو ور اے منسٹر، آپ ان کے ساتھ منسٹر بھی رہے۔ I was a minister, I was MNA, but you know, like very close to نواز شریف، very close, very very close, and very very in the sense کہ he was very polite with me till today. I mean, let me tell you that. لیکن سیاست کے اندر نا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ اعتماد ہوتا ہے۔ میں منسٹر ہوں، میرے ساتھ منسٹر اسٹیٹ لگا دیا گیا، میرے سیکرٹری کو کہا گیا جی کہ منسٹر کی بات نہیں سننی، سیکرٹری کی سنو، اور ایک محکمہ جو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن وہ نکال کر منسٹری میں سے وہ منسٹر اسٹیٹ کو دے دیا کہ ہی ول لک آفٹر دس۔ Who was the minister of state؟ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، اوکاڑا سے میاں زمان صاحب تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں میاں صاحب سے ملنے کے لیے گیا اور آئین لے کر گیا، میں کہا اس کو ری رائٹ کر دیں یا یہ مسئلے کو ٹھیک کر دیں۔ خیر انہوں نے کہا نہیں، اچھا دیکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ 93 آ گیا اور حکومت ٹوٹ گئی۔ جب 97 کا الیکشن ہوا، اب ہم جو جیلیں کاٹ کر آئے تھے، ہم نے کہا یار ہمارا تو کوئی مطلب سوال ہی نہیں پیدا کہ ہم کیبنٹ میں نہ جائیں۔ پھر اب کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو وزیر نہیں لیا جاتا؟ نہیں لیا نہیں جاتا، جس طریقے سے بتایا گیا وہ غلط تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی کسی کو میرے پاس بھیجا۔ کون تھا؟ سیف الرحمان صاحب نے، ابھی آپ پوچھنا نہیں چاہتے۔ اچھا، وہ میرے گھر آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ تو کچھ بندھے ہوئے ہیں، میں بڑی چھوٹی سی کابینہ بنانی ہے تو وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ادھر ادھر کی ایکسرسائز کر کے نیچے آیا تھا، تو میں بیٹھا رہا، پہلے میں اس کی شکل دیکھتا رہا کہ بھائی تم کیا یہ بات کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین بنائیں گے، جو کہ ایکویولنٹ ہوتا ہے منسٹر کے۔ میں نے کہا ہاں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تو ضرور بنائیں گے، لیکن جب چاہیں گے تو بلائیں گے، جب چاہیں گے تو کیبنٹ میں نہیں بلائیں گے، تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا اس سے ناراضگی کا اظہار اس لیے کیا کہ یہ کنوے کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ کنوے کیا تو ساتھ ہی ان کا فون آ گیا میاں صاحب کا کہ آپ آ جائیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میں آ جاتا ہوں تیار ہو کے، مطلب ایکسرسائز وغیرہ کر رہا تھا اس کے جانے کے بعد۔ تو میں وہاں پہنچ گیا، میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگے بھائی یار اس طرح مشکلات ہیں، کچھ ہاتھ بندھے ہوئے،
میں کہا ہاتھ میں کھلوا دیتا ہوں, صدر کی طرف سے بندے ہوئے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بندے ہوئے. نہیں یہ بات نہیں ہے, میں 2-3 ہفتے کے بعد کر لیں گے, ابھی فی الحال جو ہے نا وہ بڑی چھوٹی سی کابینہ بنانی ہے. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میاں صاحب بڑا عجیب لگا ہے یہ بات سن کے آپ کی, تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی. میں نے کہا آج رات کو آپ اپنے ابا جی سے بات کرنا اور ان کو کہنا کہ ضیاء الحق صاحب کے فرزند آئے تھے اور میں نے یہ کہا ان کو, اور میں نے کہا ان سے یہ بات کرنا. اور دوسری بات یہ, میں نے کہا میاں صاحب اگر میں پہلی کھیپ میں نہیں لیا جاؤں گا نا تو پھر میں وزیر نہیں بنوں گا, آپ ساتھ رہوں گا, کیونکہ یہ اعتماد کا جو فقدان ہے نا یہ برج ہونا چاہیے. تو کہنے لگے نہیں بات فکر نہ کرو, میں ضرور گیو می سم ٹائم. میں کہا نہیں, اس دروازے میں باہر جاؤں گا تو پھر میں واپس نہیں آؤں گا. اینی وے 97 والے ٹینور میں پھر So 97 was the time. 26 times he conveyed to me کہ I should join. 26 دفعہ میاں نواز شریف نے آپ کو 97 میں کہا جوائن کرو, آپ نے کہا نہیں. اب نہیں, وہ ٹینور پورا 99 اجازت الحق کی ضد تھی, اب اجازت الحق اپنی ضد پہ کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد 1999 آ گیا. پھر کس نے ان کو بتایا جا کر, پھر میاں اظہر نے بغاوت کر دی. تو میاں صاحب کا مجھے فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس خبر میں جو انہوں نے گیدرنگ کی تھی لاہور میں, کہیں اگلے دن کسی اخبار میں کوئی چھوٹا سا لگ گیا تھا کہ بھئی میاں اظہر کے گروپ میں اعجاز الحق بھی شامل ہو گئے. کوئی اس قسم کی کوئی بات ہے. اور مجھے کال کی, انہوں نے کہا یہ کیا ہے. میں کہا مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا ہے, میں نہ اخبار دیکھا نہ ٹی وی دیکھا. ان دنوں میں ٹی وی شیوی کہاں ہوتے تھے, مطلب کہنے لگے یہ آیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تردید کر دیں. میں کہا آپ تردید کر دیں. خیر وہ تردید آ گئی ہوگی, انہوں نے لگوا دی ہوگی. میں امریکہ سے واپس پہنچتا ہوں, ٹریول کر کے آیا ہوں, جیٹ لیگ ہے. صبح PIA کا جہاز تھا, صبح پہنچا, سویا ہوا تھا تو فون آیا فورن آفس سے. کوئی پروٹوکول والے بول رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے گلگت جانا ہے, سکردو جانا ہے, تو آپ نے بھی ساتھ جانا ہے. تو میں نے کہا یار میں تو ابھی آیا ہوں, امریکہ سے آیا ہوں, میں تھکا ہوں, میں ابھی کہاں, مطلب میں کیا کام ہے وہاں پہ میرا, میں نہ کیبنٹ میں تھا نہ کچھ تھا. تو کہنے لگے نہیں نہیں. میں نے کہا کون کون جا رہے ہیں. انہوں نے کہا چیف آف آرمی اسٹاف جا رہے ہیں, مشاہد حسین جا رہے ہیں, سیف الرحمان جا رہے ہیں, پرویز رشید جا رہے ہیں, جنرل مجید ملک جا رہے ہیں. اچھا میں حیران ہوا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے اس میں. یہ میں آپ کو بڑا مطلب ایک کی بات بتا لوں. تو ہم چلے گئے وہاں پہ. ان دنوں میں کارگل پہ ٹینشن بٹوین دا چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر چل رہی تھی. واپس آ رہے ہیں جہاز میں, جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تعلقات DGMO تھوڑا بہت گولف سے مطلب جان پہچان تھی. تو جب جہاز میں بیٹھنے لگے تو پرائم منسٹر صاحب بجائے اپنی سیٹ پہ آنے کے میاں نواز شریف صاحب چلے گئے کاکپٹ میں, اور میرے لیفٹ سائڈ پہ مشاہد اور پرویز رشید اور مجید ملک اور یہ سارے بیٹھے. تو انسان جب 2 دن کے بعد کہیں سے آتا ہے نا تو پہلا کام اخبار اٹھایا, دیکھا, جنگ اخبار پڑھا تھا. خبر لگی ہوئی تھی کہ کور کمانڈر منگلا ہیز بین ٹرانسفرڈ بیک ٹو GHQ 3 مہینے کے بعد. جنرل سلیم حیدر ہوا کرتے تھے. تو مجھے ایسی پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں نے جنرل منیر حفیظ سے, اس وقت میجر جنرل تھے, ہی واز DG انفینٹری ہے تھی, بعد میں وہ پھر نیب کے چیئرمین بن گئے تھے. اب میں اسے پوچھا, میں کہا یہ خبر دیکھی ہے, بندہ گولف کھیلتا ہے تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا, لیکن 3 مہینے بعد کور کمانڈر. اب میرا اس سے کیا تعلق تھا کہ کور کمانڈر کو 3 مہینے میں تبدیل کر دیا. کہنے لگے سر آئی ڈونٹ نو. میں کہا اچھا, مجھے پتہ نہیں کہ جہاز ٹیکسی کر رہا ہے آہستہ آہستہ رن وے پہ. میں کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے اور پرویز مشرف صاحب وردی پہن کے کھڑے, اور میں ان کے اس طرح ہاتھ رکھا یہاں. تو ہاں اعجاز, بڑے پیار سے, یعنی کہ وہ سمجھے پتہ نہیں کیوں بھائی اتنا فرینک ہو گیا کہ میں نے کہا سر یہ آئی واز آسکنگ جنرل منیر حفیظ دس از جنرل سلیم حیدر ہیز بین ٹرانسفر بیک ٹو GHQ. گڈ, ہی از آر بین پلئنگ گولف ٹوگیدر. آپ یقین کریں کہ اسپونٹینیسلی, آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ ہی اٹ کیم آؤٹ آف ہز ماؤتھ, انہوں نے کہا یس آئی ہیو ٹرانسفرڈ ہم اینڈ آئی ہوپ دے ول اسٹاپ انٹرفیئرنگ ود مائی کمانڈرس. میرے آپ یقین کریں کہ جہاز پیروں کے نیچے سے نکل گیا. اور ابھی میں بیٹھا ہوں وہاں اپنی کرسی پہ کہ ملٹری سیکرٹری وہ آیا, اس نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں کاکپٹ. اور میں اوپر گیا ہوں تو C-130 کے پیچھے بنک بیڈ لگا ہوتا ہے, میاں صاحب اس پہ بیٹھے تھے, میں ہی بیٹھا تھا. اور مجھے کہنے لگے 10 منٹ اگر آپ کہیں تو میں دیکھ لوں یہ ذرا. وہ جہاز اٹھتا ہے, ان کو شوق ہے جنگلوں ونگلوں کا. اس کے بعد ہم بیٹھ گئے دونوں. اب میں یقین کریں کہ میں آئی واز مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ بکھلا گیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے, حالات کہاں پہنچ گئے ہیں. میں باہر سے آیا ہوں, مجھے تو پتہ بھی نہیں اتنا کہ کیا ہو رہا ہے. تو خیر ہم جب بیٹھے تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ کافی ہوگی,
میں کیبنٹ کو ریشفل کرنے لگا ہوں یا جو بھی, تو یو ول ہیو ٹو جوائن ناؤ. تو میں نے ان کو کہا میاں صاحب پہلے دن آپ کو بتایا تھا, آج بھی آپ کے ساتھ ہوں, اعتماد کو بحال کریں, اس کو چھوڑیں کیبنٹ شیبنٹ, میرا انٹرسٹ ہی نہیں, بس یہ ہم شاید الیکشن جلدی کرانے پڑیں, یہ وہ فلانا بات. میں نے یہ نہیں بتایا کہ نیچے کیا بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ کے فوج کے ساتھ جو معاملات ہیں بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کو آپ ٹھیک کریں. 55 منٹ فرام گلگت اور ویئر ایور وی ٹوک آف فرام سے لے کر پنڈی جب لینڈ کیا ہم نے, تو مطلب ہی کیپٹ انسسٹنگ کہ نہیں وہ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا, خود ہی فکر نہ کرو کسی. بٹ ایونچولی واٹ ہیپنڈ آن 12th of October.